السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محترم سید کمال یوسف صاحب کا میر مسعود صاحب کے بارے میں جو مبلغ تھے ڈنمارک کے، تو ان کا ذکر خیر کریں گے بطور کمال سے، کیونکہ یہ خود بھی وہاں ڈنمارک میں ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں۔ تو وہ میں گزارش کروں گا بطور کمال صاحب سے کہ وہ محترم میر مسعود احمد صاحب مرحوم کے جو اوصاف ہیں اور جو ذکر خیر ہے وہ بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب مسعود احمد صاحب کے بارے میں عرض کرنے سے پہلے ایک میری ان کے ساتھ ذہنی لحاظ سے آنے سے بھی پہلے ایک تعلق تھا، وہ میں اظہار کر دیتا ہوں۔ وکالت دیوان میں جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختلف ہدایات تھیں وہ درج ہوتے ہیں۔ یہ مجھے یاد نہیں کہ کب میں نے وہ دیکھا ہے رجسٹر ان کا، تو اس رجسٹر میں حضرت مسلم موعود کی ایک ہدایت تھی کہ میاں طاہر احمد صاحب غالباً اس وقت انگلینڈ میں تعلیم کے لیے تشریف لے گئے ہوئے تھے، اور میر محمود احمد صاحب ناصر یہ بھی اس وقت انگلینڈ میں زیر تعلیم تھے، کہ ان دونوں کو جب چھٹیاں ملے یعنی تعلیمی لحاظ سے، تو یہ اسکینڈینیوین جا کے اسکینڈینیویا کے ملک میں جا کے سروے کریں کہ وہاں تبلیغ اسلام کے کیا مواقع میسر ہیں۔ تو میں نے بھی وہ ہدایت حضرت مسلم موعود کی پڑھی، اور جب سے میں نے پڑھی میرے ذہن میں یہی تھا کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے اسکینڈینیویا میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے براہ راست خاندان میں سے کوئی مبلغ آئے گا، بڑی میری خواہش تھی۔ بہرحال جب تک صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب اور میر محمود احمد صاحب ناصر انگلینڈ میں پڑھتے، جہاں تک مجھے یاد ہے ان کو اسکینڈینیویا آنے کا موقع نہیں ملا۔ بعد میں آتے رہے، پھر تو خیر خلیسی رابع جب خلافت متمکن ہوئے تو اس سے پہلے بھی وہ کئی دفعہ آ چکے تھے۔ لیکن بہرحال اس کے بعد جب مجھے ریپلیسمنٹ ہونی تھی اسکینڈینیویا سے، میں ویسے تو عموم طریق تھا قواعد کے مطابق تاریخ کہ اگر کوئی اکیلا مبلغ باہر آئے گا، پاکستان سے باہر جائے گا، تو اس کا میکسیمم پیریڈ باہر 3 سال کا ہوگا، اور اگر وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ جاتا ہے تو اس کا میکسیمم 5 سال ہوگا۔ تو صاحبزادہ مرزا مارکا صاحب دورے پہ تشریف لائے ڈنمارک میں، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کمال تمہارا 3 سال کب ہو رہا ہے؟ تو میں نے صاحبزادہ صاحب سے عرض کی کہ میاں صاحب یہ مجھے گنتی تو آتی نہیں، میرے حساب سے مجھے 6 سال ہو چکے ہیں۔ اچھا یہ بات ہو گئی ہے۔ بہرحال انہوں نے پھر جا کے تو میر مسعود احمد صاحب کی منظوری کے ساتھ انہوں نے ان کو میر صاحب کو بھجوایا۔ اب میر صاحب کا میں تعارف کروا دیتا ہوں کہ بڑے عظیم شان خاندان سے ان کا تعلق ہے ہر لحاظ سے۔ حضرت مسیح صاحب سے بھی ان کا تعلق تھا، سادات سے بھی تھا، خلیفۃ الاول سے بھی تھا۔ میں تھوڑا سا اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت ام المومنین نصرت جہاں بیگم کے سب سے چھوٹے بھائی میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور میر محمد اسحاق صاحب کے بڑے بھائی جو تھے ڈاکٹر میر اسماعیل صاحب تھے۔ تو سارے دنیا ان کو ان کے مرتبے کی وجہ سے، تقویٰ کی وجہ سے، خاص طور سے میر صاحب کے ساتھ بھی، چونکہ وہ بہت بڑے صاحب علم بھی تھے، مرکز میں ان کے حدیث کے درس، قرآن مجید کے درس بڑے مشہور تھے، ویسے بھی بڑے صاحب علم تھے۔ تو میر صاحب، میر محمد اسحاق صاحب جو سب سے چھوٹے تھے اس خاندان میں، ان کی شادی کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عید الاضحیٰ کے زمانے میں، وہ غالباً 1906 کی عید الاضحیٰ تھی،
5 फरवरी थी ग़ालिबन, उसमें हज़रत साहब ने देखा साहब के ये अल्फाज हैं तज़किरा में कि मियाँ मोहम्मद इसाक पिछले मीर नासिर नवाब साहब और सालिया बीबी बिन्नत साहबजादा मंजूर मोहम्मद साहब के बाहमी ताल्लुक़ निकाह की तैयारी हो रही है। ये रोया हज़रत साहब ने देखा। हज़रत उम्मुल मोमिनीन ने भी बिल्कुल इसी किस्म की ख्वाब देखे, और उसी दिन यानी जिस रात को ये ख्वाब देखी है, अगले दिन दोशंबा था जिसे हम सोमवार कहते हैं, और ईद उल अज़हा का दिन था। तो हुजूर ने कहा कि इसके अभी निकाह कर दें। तो उसी दिन ही जिस रात ख्वाब देखी गई, अगले दिन ही इनकी फिर शादी हो गई पीर मोहम्मद साहब की साहबजादी के साथ। अब ये जो मंजूर मोहम्मद साहब थे, ये कौन थे, इनका थोड़ा सा तारुफ करा देता हूँ। हज़रत अहमद जान साहब के ये खल्फ़ रशीद हैं, उनके 2 बेटे थे, और भी होंगे, लेकिन हमारे इल्म में था एक तो पीर मंजूर मोहम्मद साहब थे जो मूजब यस्सुल कुरान थे। ये जो यस्सुल कुरान रिसाला है, बल्कि इसी तरह से कुरान मजीद की भी सारी किताबत हुई है, ये असल में पीर साहब को हज़रत सामने ये शफ़क़त बख्शी थी कि मेरे बच्चों को आप कुरान मजीद पढ़ाएँ। तो जब उन्होंने ये सोचा तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं इस आसानी से ऐसे तरीक़ से लिखूँगा कि बच्चे इसको आसानी से पढ़ सकें। उसकी वजह है कि अरबी में भी और उर्दू में भी फ़ारसी में भी जब आप लिखते हैं बाज़ अल्फाज, तो एक लफ्ज़ के बाद सामने दूसरा लफ्ज़ नहीं आता, नीचे चला जाता है। मसलन मोहम्मद ही आपने लिखा हो तो मीम के बाद अगले जो है वो आगे नहीं जाती, वो नीचे आ जाती है मीम के। तो ये इस तरह लफ्ज़ जो है ना, वो बच्चों के लिए पढ़ना मुश्किल हो जाते हैं। तो ये पीर मंजूर मोहम्मद साहब ने फिर ये लिखना शुरू किया कि मीम के बाद जो है आएगी वो नीचे नहीं आएगी, सामने आएगी। तो इस बच्चों को फिर आसान हो जाता है हर लफ्ज़ को देखना। तो ये एक लिहाज से बानी था। ये सुनना बहुत बड़ी बात है, वैसे एक आसान सी बात लगती है। तो पीर मोहम्मद साहब की जो साहबजादी थी, उनसे हज़रत मीर मोहम्मद इसाक साहब की शादी हुई, लेकिन पीर मोहम्मद साहब की मोहम्मद मंजूर साहब की जो हमशीरा थी, उनसे हज़रत खलीफा अव्वल की शादी हुई। तो इस लिहाज से इसलिए हज़रत खलीफा अव्वल से भी इनका रिश्ता हो गया, और हज़रत मसाम से तो था ही, क्योंकि इनकी हमशीरा हज़रत मेहदी दौरान की आकत में थी। तो हज़रत शाम से भी इनका ताल्लुक़ हो गया। हज़रत अम्मा जान की बड़ी बहन थी ना, बड़ी बहन थी। दूसरे ये इसमें ये पीर कहलाते हैं, उसकी ख़ास तौर पे वो जो थे मीर दर्द, वो चूँकि पीर सारे मीर कहलाते थे, तो वो बहुत बड़े सूफ़ी थे और बहुत बड़े बुज़ुर्ग आदमी थे। आपने जिक्र किया मीर इसाक साहब की बड़ी बहन हज़रत अम्मा जान थी। हज़रत अम्मा जान थी, बिल्कुल बिल्कुल, हज़रत नूर थी। तो मीर दर्द से इनका ताल्लुक़ था। इस वजह से ये सिर्फ़ सैयद नहीं लिखते, पहले मीर लिखते हैं। मीर सैयद, तो उस ख़ानदान की वजह से, और उस ख़ानदान में ख़ुसूसियत ये है कि हज़रत मसाम ने लिखा है कि दिल्ली का वो सादात ख़ानदान जिसकी मतलब जिसके सैयद होने में बड़ा ही मुस्तनद है वो। मतलब वैसे तो कई सैयद बन जाते हैं लोग आके, लेकिन वो जो दिल्ली के ख़ानदान जहाँ हज़रत मसाम की शादी हुई, वो मुस्तनद सादात में से थे मीर दर्द की वजह से। तो जब मैं एक दफ़ा दिल्ली गया तो वहाँ हज़रत साहब का हज़रत उम्मुल मोमिनीन से जो निकाह हुआ, जिस मस्जिद में हुआ, वो इलाका है जहाँ मीर दर्द की पहले ख़ानदान सेटल है। तो मुझे वो जगह देखने की, बल्कि उस मस्जिद में जिस पुलपट पे निकाह पढ़ा गया था वो भी महफूज आप भी,
تو اگر آپ کبھی جائیں تو ضرور وہ جگہ دیکھیں، دلی میں. لیکن وہاں آپ ٹیکسی پہ نہیں جا سکتے کیونکہ وہ رستہ تھوڑی تھوڑی تانگ گلیوں میں آ جاتا ہے. تو آپ رکشہ بھی جا سکتے ہیں یا پیدل جا سکتے ہیں. مسجد کا نام کیا ہے؟ میرے خیال وہ یہ جو میر درد کے میر صاحب کی ماشاء اللہ میر محمد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹوں سے نوازا. بڑے بیٹے تو میر داؤد احمد صاحب ہیں جو ہمارے پرنسپل کے بھی تھے، اور بڑے بہت اعلیٰ منتظم. میں نے خود دیکھا شورا میں جب کوئی بھی مسئلہ مشکل ہوتا تھا تو کہتے ہیں جی وہ میر صاحب کو سیکرٹری بنا دیں. مطلب جو چیز بھی اڑ جاتی تھی کسی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی، جو مشکل ترین ہوتا تھا ایسا شورا کا، وہ میر صاحب کی طرف ہو جاتا. بالکل ہاں بڑے ویل ڈریس تھے، بڑے خوبصورت تھے، اور جسم بھی انہوں نے سنبھالا ہوا تھا. ان سے جو منزلیں تھے 3 بھائی تھے نا، میر مسعود احمد صاحب تھے. میر مسعود احمد صاحب سے چھوٹے میر محمود احمد صاحب ناصر تھے، لیکن وہ پتلے دبلے تھے. ماشاء اللہ بڑی اب بھی صحت میں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت ہے. اور میر داؤد احمد صاحب تھے، لیکن مسعود احمد صاحب ذرا جسم کے ہیوی تھے. اور میر مسعود احمد صاحب چلنا پھرنا، ان کی آواز، ان کی بات کرنے کا طریقہ اپنے والد میر محمد اسحاق صاحب بہت ملتا تھا. میر محمد صاحب بڑے بلکی تھے اور بڑے وجیح تھے. چلنے میں وہ تیز نہیں ہوتے تھے، آہستہ چلتے تھے. بلکہ میر مسعود احمد صاحب کو میں کہتا ہوں کو ایسا لگتا تھا جب چلتے ہوئے کہ کوئی بات سوچ رہے ہیں، تیزی سے نہیں وہ چلتے تھے. تو بہرحال ان کے بہت سی چیزیں ہیں. میں صرف ایک بات عرض کر دیتا ہوں، وہ ہے خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کا تبصرہ ہے. وہ ایک ہی ہے، میں سنا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ حضرت خلیفۃ ثالث رحمہ اللہ ان کے والد گرامی میر محمد اسحاق صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کے 3 فرزند تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو سنا اور اپنے پیار کو دیکھ کر ان کے 3 بچوں وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تینوں کی طبیعت ایک دوسرے سے مختلف ہے، جیسا کہ ہر انسان ایک دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے. لیکن اس چیز میں جہاں تک میں نے غور کیا ہے، تینوں میں ایک ہی چیز پائی جاتی تھی کہ جو کچھ خدا نے دیا، جتنا دیا اس پر انسان کو راضی نہیں بلکہ خوش رہنا چاہیے. ان 2 بڑا فرق ہے. مگر میر مسعود احمد صاحب اپنے رنگ کے تھے، لیکن یہ چیز انہیں پائی جاتی تھی. میر مسعود احمد صاحب آج کل کافی عرصہ سے ڈنمارک میں تبلیغ کر رہے ہیں، وہ اپنے رنگ کے ہیں، لیکن یہ چیز ان میں بھی پائی جاتی ہے. ان کے چھوٹے بھائی میر محمود احمد صاحب جن کے بچے کا نکاح میں ابھی اعلان کروں گا، جو اپنے رنگ میں واقف ہیں، لیکن یہ چیز ان میں کامن ہے. ان کے باپ کا یہ ورثہ پوری نسل میں آگے چلا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مامو جان کی اولاد پر بڑا فضل کیا ہے. تو اللہم صلی علی محمد وعلی. ہاں جی، باقی انشاءاللہ تعالیٰ منڈے کو ہم ابھی 2 کال منڈے کو باقی انشاءاللہ ٹھیک ہے.